100 برس تک مردہ رہنے کے بعد کوئی پھر زندہ ہوا ہو؟ جی ہاں، ہمارے قرآن میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ 100 برس بعد بھی زندہ ہوئے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ یہ واقعہ کون سا ہے، کب ہوا، کیسے ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی، ایک کافر بادشاہ جو تھا، اس نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، اور 1 لاکھ کو ملک شام میں بکھیر کر ادھر ادھر آباد کر دیا، گویا ملک بدر کر دیا، اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس غیر مسلم بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا دیا۔ یہ کیسا عذاب تھا، یہ کیسی فوج تھی جس نے گویا ایک ہنستے بستے شہر کو تخت و تاراج کر دیا، برباد اور ویران کر دیا۔ اب قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ بخت نصر تھا کون۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کی لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ انبیاء بھی کمال کی شخصیت ہوتے ہیں، اپنی قوم سے، اپنے شہر سے، اپنے لوگوں سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ جب اپنے شہر کو ویران دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ عز و جل اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کا رس نچوڑ کر نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے پاس کچھ دیر کے لیے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ نے تو آرام کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ لیٹے تھے کہ کچھ آرام کر لیا جائے، مگر اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، گویا آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جنوں انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا تاکہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو پھر آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف میں چلے گئے تھے، بکھر گئے تھے، سب کو بلا بلا کر شہر میں پھر آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ ذرا غور کیجئے، ایک وہ نقشہ ہے بیت المقدس کا جب ویران ہے، لوگ بھی باہر جا چکے ہیں، کئی لوگ غلام بن چکے ہیں، 1 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک شہر تھا جس میں کوئی نہ تھا، اور اب 100 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے اور شہر پھر سرسبز و شاداب ہے، پھر عمارتیں ہیں، پھر لوگ آباد ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس وفات کی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں جو پھل تھے اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا جو شیرہ تھا، جو انگور کا جوس تھا، بالکل خراب نہ ہوا تھا۔ نہ تو پھلوں میں کوئی بو تھی، نہ تغیر تھا، نہ شیرے میں کوئی بدمزگی تھی۔ اللہ غنی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، یعنی آپ 40 برس کی عمر میں گویا آرام کرنے لیٹے تھے، آپ کو وفات دے دی گئی۔ 100 برس بعد جب آپ اٹھے تو آپ اب بھی گویا 40 برس کے ہی دکھتے تھے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ پر وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں تو صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، اور جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے کچھ کم وقت سوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے
اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو پھر زندہ کرتے ہیں۔ پھر چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اب جب اپنے گدھے کو دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، پھر لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بلند آواز سے کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا اپنا مکان تھا۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی، اور آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔